السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں آپ کی سب سے آخری اور چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی آپ آخری بیٹی ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا نبی بنائے جانے سے پہلے 10 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں، اور نبی بنائے جانے سے 7 سال پہلے دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں، اور نبی بنائے جانے سے 6 سال پہلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں، اور نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سیلاب آیا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں، اور دوبارہ قریش نے کعبے کی تعمیر کی اور کعبے کی دیواریں بنائیں۔ تو اس موقع پر جب کعبے کی دیواریں تعمیر کرنے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اہل علم نے آپ کے حوالے سے لکھا ہے۔ اور آپ کی ولادت اور پیدائش کے سلسلے میں ایک بات قابل ذکر یہ کہ اہل السنہ والجماعہ اور شیعہ حضرات کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئیں۔ شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کہ نبی بنائے جانے کے تقریباً 5 سال بعد آپ پیدا ہوتی ہیں، جبکہ صحیح روایت جو ہے وہی ہے جسے اہل السنہ والجماعہ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال تاریخی کتابیں پڑھتے ہوئے بھی بہت محتاط ہونا چاہیے، خاص کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات نے سب سے زیادہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شخصیت کو انہوں نے اہمیت دی، اور آپ کے دونوں جو ہے فرزندان حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں من گھڑت جو ہے روایات کو اپنی کتابوں میں داخل و شامل کیا، اور مقدس جو ہے صحابہ کے سلسلے میں نامناسب اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تو بہرحال تاریخی جہاں تک معلومات ہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہم شیعی حضرات کی کتابوں سے کبھی ہم نہ لیں، اور خاص کر ایک ایسا جو ہے عالم دین اور قلمکار جو تشیع کا قائل ہے، تشیع یعنی عقیدہ شیعیت کا اگر قائل ہے تو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، گرچہ اس کی کتاب میں کس قدر جو ہے اہم معلومات کیوں نہ ہوں۔ تاریخی حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی، اور تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے ناانصافی کا معاملہ شیعہ حضرات نے کیا، اور اللہ رحم کرے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج گوگل میں بہت ساری معلومات تاریخ کے حوالے سے اللہ رحم کرے کہ شیعہ حضرات نے داخل کیا۔ اور اس حوالے سے میں نے کلاس میں ہی بتایا تھا کہ بقیع الغرقد جو قبرستان ہے جو مدینے میں جو موجود ہے، اس قبرستان کے سلسلے میں بیجا اور من گھڑت روایات کہ مثلا جو ہے اس قبرستان میں فی الوقت جو ہے چند جو ہے 15 یا 18 جو ہے قبریں جو صحابہ اکرام اور صحابیات کی ہیں وہ بالکل معروف ہیں، اس طرح کہہ کر انہوں نے ایک نقشہ جو ہے بنایا اپنے طور پر اور اسے سوشل میڈیا میں نشر کیا۔ بہرحال ایسی باتوں پر ہم جو ہے یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخی حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کے جو معتبر علماء ہیں تو ان کی طرف ہم رجوع کریں، اور ان کو اگر ہم جو ہے اگر معتبر بنا لیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو کافی جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو المہم
کہنے کا مقصود یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کے سلسلے میں، پیدائش کے سلسلے میں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی بنائے جانے کے 5 سال بعد آپ پیدا ہوتی ہیں، جبکہ روایات اس کی تائید نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے یعنی نبی بنائے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابتدائی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات میں آپ رضی اللہ عنہا بالکل بچپن کے مرحلے سے گزر رہی تھیں، اس کے باوجود اپنے باپ کے حق میں آپ ایک مضبوط سہارا بن کر رہیں اور ہمیشہ دلاسا اور تسلی دینے والی بن کر رہیں، جیسے مائے ختیجہ کا کردار تھا، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ بیویوں میں مائے ختیجہ کا وہ کردار تسلی دلانے کے سلسلے میں، تو وہی بیٹیوں میں سبحان اللہ سب سے زیادہ قربت و تقرب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھا۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے پیدا ہوتی ہے، اور خاص کر بعض نے لکھا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کے پاس سیلاب آیا اور اس کی دیواریں گر گئیں تو دوبارہ مشرکین اور کفار نے، قریش نے اس کی تعمیر کی، تو اس موقع پر آپ پیدا ہوئیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بڑی عظیم صحابیہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی آپ سے قریب تھیں تو بالاتفاق اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے، اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو اپنی بیٹی کی محبت میں مجلس سے اٹھ جاتے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ سے قریب ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہا کی پیشانی پر اللہ کے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے۔ چھوٹی تھیں لیکن بہت زیادہ ذہین تھیں، ہوشیار تھیں، اور اپنے باپ کے حق میں بہت درد مند تھیں۔ اس حوالے سے وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو جہل یعنی اپنے ساتھیوں کو اکسایا کہ کون آج محمد کو جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں تکلیف دے گا، تو ایک یعنی شر پسند کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دیتا ہے، اور اس قدر بوجھ کہ اللہ کے نبی اٹھ نہیں پائے، تو سب دیکھ کر کھڑے رہے، دیکھتے کھڑے رہے، تماشا بھی بنے رہے۔ لیکن اس موقع پر فاطمہ رضی اللہ عنہا جو بالکل اس وقت عمر کے یعنی ایک ابتدائی مرحلے سے گزر رہی تھیں، آگے بڑھتی ہیں اور اس اوجھڑی کو اللہ کے نبی کی پیٹھ مبارک سے ہٹاتی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جسم کو اور آپ کے کپڑے کو آپ رضی اللہ عنہ صاف کرتی ہیں اور تسلی دلاتی ہیں، اور کہتی ہیں سبحان اللہ، دیکھیے کیا درد مندانہ جذبہ تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اپنے باپ کے سلسلے میں، کہ کم عمری میں اپنے والد سے کہتی تھیں انا انصرک یا ابتا، انا انصرک یا ابتا، اے ابو جان میں آپ کی مدد کروں گی، میں آپ کا سہارا بن کر رہوں گی۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہا کرتی تھیں، تو بہت قریب تھیں اللہ کے نبی سے۔ جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی محبت اور احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، اور اپنے یعنی اپنے سے بہت قریب کر لیتے، اور آپ رضی اللہ عنہا کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، اور اس مختلف مواقع پر آپ نے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، فاطمہ میرے ایک جگر کے ٹکڑے ہیں، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا، ناراض کیا، دراصل اس نے مجھے ناراض کیا، دراصل اس نے مجھے غصہ دلایا۔ اللہ اکبر! اپنی بیٹی کی شان میں اللہ کے نبی کا
یہ جملہ کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا یا فاطمہ کو تکلیف دی، دراصل اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے غصہ دلایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہا. المہم بڑی بڑی عظیم صحابیہ ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا. آپ سے متعلق بہت سارے اہم جو ہے یعنی واقعات اور اہم گوشے ہیں سیرت کے. انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں مزید کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ کہ امسال فاطمہ کی طالبات انجمن میں حصہ لے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو ان کے حق میں آسان فرمائے، اور جن عناوین پر وہ تقاریر کر رہی ہیں پوری ہمت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنے مواد کو پیش کرنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے پیدا فرمائے. اور فاطمہ جو کچھ الحمدللہ خدمات انجام دے رہا ہے اپنے طور پر مدرسہ، اللہ تعالیٰ ان جو ہے خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.